حج عمرے میں لیگل اگر جی ایم سی ڈالنی ہو تو اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے؟ کتنے اخراجات آئیں گے؟ اور کتنا ٹائم لگے گا اس سارے پروسیجر میں؟ کیا حج عمرے میں جی ایم سی لیگلائز کرنے کے بعد آپ 50 سے 60 ہزار ریال مہینہ کما سکتے ہیں؟ کیسے؟ کیا حج عمرے کی کمپنی میں کام کرنے کے لیے آپ کو ویزا پاکستان سے لے کے آنا پڑے گا؟ کم سے کم کتنا ماڈل گاڑی کا چل سکتا ہے حج عمرے کے کام کے لیے اکارڈنگ ٹو منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن؟ آئیے جانتے ہیں اسی ویڈیو میں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عمر حفیظ، اوورسیز لاہوری میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور جو انفارمیشن میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا وہ حج عمرے سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس ٹائم سعودی عرب میں اگر کوئی بزنس چل رہا ہے اور پیک لیول کے اوپر ہے تو وہ صرف حج عمرہ ہے۔ حج عمرے کے اندر جو سب سے زیادہ پسندیدہ ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے جی ایم سی۔ جی ایم سی کو شروع کرنے کے لیے ہر بندہ بے چین ہے کہ جی ایم سی سے کام شروع کیا جائے۔ ایک کمفرٹیبل رائڈ ہے اور اس کے اندر ارننگ بھی اچھی ہے اور جاب بھی اچھی ہے، تو ہر بندے کی کوشش ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ جی ہمیں جی ایم سی کا پروسیجر بتائیں، جی ایم سی کا پروسیجر بتائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ایم سی یلو پلیٹ کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ یلو پلیٹ منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن کی طرف سے لیگلائز۔ وزارت حج، وزارت عمرہ جو ہے، یعنی وزارت حج وہ جو ہے یہاں کی اتھارٹیز ہیں، وہ ان کو آتھرائزیشن دے دیتی ہیں ان گاڑیوں کو کہ وہ ایئرپورٹ، حج ٹرمینل، نارتھ ٹرمینل اور مدینہ ایئرپورٹ، یہاں تک کہ وہ حرم کے اندر اور ہر جگہ سے سواری اٹھا سکتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا لائسنس ہوتا ہے۔ تو ان کو یلو پلیٹ، آج کل ایک وائٹ پلیٹ سسٹم چلا ہوا ہے جو کہ صفوہ والوں کے پاس گاڑی ہے، اور انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر اپنا جو ہے وہ سٹینڈ بھی لیا ہوا ہے، وہاں پر یہ بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس ساری گاڑیاں لیگل ہیں اور بلیک ہیں۔ تو بلیک، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بلیک گاڑی کی بہت ویلیو ہے جی ایم سی کی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ کیا آپ یہ اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں، اور اگر چلانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے، تو وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنی گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کوئی لیگل اور آتھرائزڈ ٹرانسپورٹ عمرہ کمپنی ڈھونڈیں جو کہ آپ کو اپنے نام پر گاڑی لینے کی اجازت دے۔ آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ پہ لے سکتے ہیں، یا آپ ان کو گاڑی لے کے دے دیں گے، وہ خود ہی سارے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر دیں گے، اور وہ عمرہ کمپنی آپ کو گاڑی دے دے گی۔ سب کچھ آپ کا ہوگا، گاڑی کے اخراجات آپ کے ہوں گے، ڈرائیور کا تنازل وغیرہ اپنا ہوگا، سارے ایکسپینسز آپ کے اپنے ہوں گے۔ تو وہ آپ کو آتھرائزیشن دے دے گی پوری، آپ کو لیگل کر دے گی ہر طرف سے، کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن آپ کی ہو جائے گی وہاں سے، تو آپ گاڑی اپنی چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ جو ویزا ہے کیا آپ اپنا پاکستان سے لے کے آئیں گے یا آپ خود یہاں پہ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں، تو دونوں آپشن ہے، بشرط اگر آپ کو کمپنی مکہ میں ایک نہیں ہے، مکہ مدینہ میں بے تحاشا کمپنی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کام کر رہی ہیں، آپ کو وہ پھرنا پڑے گا تو آپ کو کمپنیاں مل جائیں گی، اس میں کوئی اتنے بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ کچھ کمپنیاں ویزا دیتی ہیں اور کچھ کمپنیاں کہتی نہیں جی ہم ویزا نہیں دیتے، آپ یہاں پر ٹرانسفر کروائیں۔ تو ویزا دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ویزے کے اخراجات صرف کینسل ہوتے ہیں، آپ کے ٹرانسفر کے پڑ جاتے ہیں، تو وہ بات ادھر ہی آتی ہے۔ ویزا اگر مل جائے تو چلو بہتر رہتا ہے، آپ پاکستان سے ٹارگٹ لے کے آتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر آپ کو ٹرانسفر کرانا پڑتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ٹرانسفر کے اخراجات بھی آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح آپ تنازل کروا سکتے ہیں، اور ان سب کے اندر آپ کو کتنے اخراجات آپ کے آئیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ تنازل کرواتے ہیں نا تو آپ اپنا ٹرانسفر کی فیس پے کریں گے، اپنی تعمین پے کریں گے، اقامت تجدید کی فیس پے کریں گے، اور اگر آپ کا تجدید ہی ہے تو پھر وہ آپ کا نہیں پڑے گا، تعمین کی آپ کو نہیں پڑیں گے پیسے، لیکن آپ کو اپنا پروفیشن چینج کرانا پڑے گا، سائق اجرا کرنا پڑے گا، یعنی کہ ٹیکسی ڈرائیور کا پروفیشن ہونا چاہیے آپ کے پاس، ٹیکسی ڈرائیور کا آپ کو اپنا لائسنس بنوانا پڑے گا، آپ کو گورنمنٹ بلدیہ سے اپروول لینی پڑے گی، یعنی کہ اس کے اندر منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن سے اپروول لینی پڑتی ہے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ کا لگتا ہے، اور کر تشکیل ہوتا ہے ایک وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے،
آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہونے ہوئے جو آپ کے اخراجات ہے وہ اپنے 10,000 ریال اپنا ایسٹیمیٹ آپ نے رکھنا ہے. اس کے بعد اگر گاڑی کی بات آتی ہے تو جی ایم سی لینا ایک مشکل کام ہے. یعنی مشکل اس لحاظ سے نہیں کہ ڈاکومنٹیشن اس کی بہت زیادہ وہ ڈیفیکلٹ ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہے. یعنی کہ جی ایم سی کی ڈاؤن پیمنٹ آپ کو منیمم اپروکسیمیٹلی 70,000 پڑے گی، کیونکہ گاڑی کی قیمت 2,40,000 ہے. 2,40,000 2,50,000 اس گاڑی کی قیمت ہے. اور آپ کو 4 سال کی انسٹالمنٹ پہ لے یا آپ کیش لیں تو آپ کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے. اور اس کے اندر جو ہے اپروکسیمیٹلی 70,000 ریال آپ کو یہ 10,000 ریال ٹرانسفر فیس اور ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرتے ہوئے 5,000 آپ رکھ سکتے ہیں اپنے. اور آپ حساب لگا لیں کہ آپ کا 80,000 روپے 80,000 ریال کا تقریباً بجٹ بنتا ہے. اس کو اپنے ایسٹیمیٹ میں رکھنا ہے اور ایسٹیمیٹ میں رکھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا جی ایم سی کا سٹیپ لینا ہے. اچھا، اگر بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سواری پکڑنی ہے، سواری پکڑنے کا بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ کو ایسے عمر ایجنٹس مل جائیں گے، آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑے گی، کارڈ بانٹنے پڑیں گے، آپ کو روڈ سے بھی سواری ملے گی، آپ کو کلاک ٹاور سے بھی سواری ملے گی. نیو شیپ جی ایم سی جو بھی دیکھے گا آپ کو ضرور پکارے گا، کیونکہ نیو شیپ جی ایم سی کی ریٹ پرائسز بہت زیادہ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کی. اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ مہینے کا 50-60 ہزار کیسے کما سکتے ہو. دیکھیں، اگر آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس لیگل ہیں، ایئرپورٹ کا لائسنس آپ کی کمپنی کے پاس تھا، نقل عمرہ زوار معتمرین کر کے ایک ہے تصریح، وہ بھی ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایئرپورٹ سے سواری اٹھائیں گے تو وہاں پر منیمم پک اپ جو ہے مکہ کا 800 ریال جی ایم سی جا رہی ہے. مدینہ، مکہ سے مدینہ کا جو پرائسز ہے وہ ہے 1,400 ریال ریٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. واپسی 1,400 ریال ریٹ ہے. واپس جدہ 600 ریال ریٹ ہے. اپ ڈاؤن لوگ لگاتے ہیں اور جی ایم سی پر کنفرم ہے کہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں. جی ایم سی دیکھ کے لوگ پیسہ لازمی دیتے ہیں، یہ نظام ہے. اور حج عمرے میں ون آف دی بیسٹ لگژری رائڈ مانی جاتی ہے جی ایم سی. تو اس میں کنفرم ہے کہ آپ کو اچھے پیسے ملیں گے اور آپ کو اچھا اس کا ریٹ ملے گا. ابل تو آپ اگر ایئرپورٹ ہی کھڑے ہو جائیں گے تو وہاں سے آپ کو مکہ کی سواریاں، مدینے کی سواریاں آپ کو وہیں سے ہی نکلتی جائیں گی. آپ کو زیادہ کھپت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مارکیٹنگ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو ہر جگہ سے سواری ملے گی. اب بات کرتے ہیں کہ کم سے کم کتنا ماڈل جی ایم سی کا چل سکتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جی ایم سی کا منیمم جو ماڈل جو گورنمنٹ ایکسپٹ کرتی، منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن ایکسپٹ کرتی، وہ ہے 5 سال پرانا میکسیمم. یعنی آپ 4 سال کا ٹارگٹ رکھیں. 4 سال پرانا ماڈل اگر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، قسطوں پر لے کر نہیں، صرف وہ کیش ہوگا. اگر آپ قسطوں پر لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپروکسیمیٹلی گاڑی کی قسط 4,000 ریال قسط ہوگی. 1,000 سے 1,500 ریال آپ سے شرکا لے گا، ٹھیک ہے. کچھ شرکے 900 ریال بھی لیتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ورک لوڈ کے اوپر. تو شرکا آپ سے الگ پیسے لے گا. اقامے کی فیس آپ کی اپنی ہے، اقامہ تجدید کی جو ہے ایکسپینسز آپ کے اپنے، گاڑی کی قسط آپ کی اپنی ہے. شرکے کے پیسے آپ نے دینا ہے پر منتھ، جتنے سال آپ کی گاڑی چلے گی پر منتھ کے حساب سے آپ نے 1,500 سے 900 ریال دینا ہے. تو اگر آپ کیش گاڑی لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر قسط کے اخراجات ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی کیش گاڑی ہوگی اور وہ لیگل ہوگی، لیکن پھر آپ کو آگے جا کے ماڈل بدلنا پڑے گا. تو یہ تھی آج کی انفارمیشن. امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفکیشن کو ضرور کلک کریں. اگر آپ ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کریں، مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.